اب ایک انسان صرف اتنا احسان کر رہا ہے کہ باپ مر گیا تھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، صرف کفالت کی وجہ سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، یا پھر تنگ دستی کا عالم تھا، بچوں کی شادی کرنی تھی، اسباب نہیں تھے، اس نے مالی طور پہ مدد کر دی، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جو صرف ایک لمحے کے لیے مدد کر رہا ہے نا، اس کے لیے محبت تو دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن ہم رب سے کیوں محبت کریں؟ کیونکہ ہمیں پیدا اس رب نے کیا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ اچھا، صرف پیدا نہیں کیا، پھر کھلا بھی وہی رہا ہے، پلا بھی وہی رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا بھی رب ہے، زندگی دینے والا بھی رب ہے، زندگی کے اندر صحت جیسی نعمت دینے والا بھی رب ہے، تو پھر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی جا کے تو خدا کی محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ بڑے بڑے زمانے میں دیکھے زندگی گزر جاتی ہے اور آخر وقت خدا کے در پہ آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے خود زندگی میں ایک ایسے شخص سے ملا جو 17 سال کے بعد اس نے مسجد میں قدم رکھا تھا۔ 17 سال کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ آج زندگی میں، چونکہ اس علاقے میں ہماری زندگی گزری تھی، نے کہا یار ہم نے بچپن سے لے کے اب تک زندگی گزار دی، تجھے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا جناب آپ دیکھتے کیسے، آپ کو یہاں 12-14 سال ہوئے ہوں گے، میں 17 سالوں کے بعد تو مسجد میں آیا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ خیال تجھے کیسے آیا؟ اس نے کہا رات سو رہا تھا، بس طبیعت بے چین ہونا شروع ہوئی، بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا یار رب کی اتنی نافرمانیاں کرتا رہا پر وہ اس نے آج تک مجھے رزق بھی دیا ہے، آج تک اس نے زندگی بھی دے رکھی ہے، صحت بھی دے رکھی ہے، بس اچانک دل پہ بوجھ ہونا شروع ہوا۔ مجھے یار دوستوں کی محفل میں بیٹھا سکون نہیں ملا، میں نے دنیا کے جہاں میں سکون پا سکتا تھا میں وہاں گیا، سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے سکون نہیں ملا۔ نماز عصر کا ٹائم تھا، وہ بندہ اذان ہوئی مسجد میں آ گیا، بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے کہا یار دنیا تیرے نام سے ڈرتی ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا۔ اس نے کہا جی صبح سے رات خواب دیکھا تھا، صبح سے اب تک سکون تلاش کر رہا تھا، سارے یار دوستوں کی محفل میں بیٹھا کہیں نہیں ملا، لیکن اب جب مسجد میں قدم رکھا ہے جو سکون کو دل کو ملا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا۔ اچھا حقیقت بھی یہی ہے، ہم سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں آج؟ انٹرنیٹ کی دنیا میں تھوڑا سا دل پریشان ہوتا ہے، ہم سوشل میڈیا کا سہارا لے لیتے ہیں، ہم اس میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے تو واضح فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے تو دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جو دل کو تسلی ہوگی وہ خدا کو یاد کرنے سے ہوگی، خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے دلوں کو تسلی ملے گی۔ لیکن اب چونکہ رب سے محبت ہو گئی، اب رب کائنات، اچھا جب کسی چیز سے محبت ہو جائے نا پھر اس کی چیزوں سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے، یعنی اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے۔ جب انسان کو سچی محبت رب سے ہو جائے تو پھر وہ رب کے بندوں سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا فلسفہ کائنات میں اسلام نے دیا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنگ کا موقع ہے، 70 صحابہ زخمی حالت میں میدان میں موجود ہیں۔ پہلا صحابی پکار رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ جب پانی کا پیالہ پیش کیا اس نے کہا یار مجھے چھوڑ دو، پہلے میرے برابر والے کو دے دو، شاید یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے بھی چھوڑ دو، میرے برابر والے کو دے دو۔ وہ پہلے کے پاس پیالہ لے کے گئے تھے جو 70ویں نمبر پر جو زخموں سے تڑپ رہا تھا، پیالہ اس تک پہنچ گیا پر کسی نے لبوں سے لگانا گوارا نہیں کیا کہ یار میں پانی پی لوں، میرا بھائی تڑپتا رہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ 70 صحابہ نے جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن کسی نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی دوسروں پر۔ یہ انسانیت اور یہ محبت کا پیغام اسلام نے دیا ہے۔ اب ہم کسی سے
शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा का कौल है कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो उसके अच्छे नाम से पुकारो और मजलिसों में उसे जगा दो। ये शेख सादी का कौल है। अब मोहब्बत इंसान से हो गई, लेकिन इंसान से मोहब्बत करने का मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि इसे अल्लाह पसंद करता है इसलिए मैं भी इसे पसंद करता हूँ। यानी किसी इंसान से, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वजह क्या है? कि सहाबा को रब ने पसंद किया है। नबियों का तो मकाम ही बुलंद है ना। हम सहाबा से मोहब्बत कर रहे हैं। वो आज जहालत आम है ना, दुनिया इंग्लिश पढ़ के जाहिल आम हो गए। वो एक कह रहा था नहीं जी खुलाफा तो हैं, अगर इन पर कोई बोल दे तो फिर इतनी बड़ी बात तो नहीं है। वो खुलाफा तो हैं पर वो हैं जिनके लिए मेरा रब फरमा रहा है लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये तो वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह कह रहा है मैं इनसे राजी हूँ। हम उनसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? कि अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को पसंद किया। अब हमारा भी ईमान ये होना चाहिए कि जिससे रब प्यार करता है हमें भी उससे प्यार करना चाहिए। इस्लाम नफरत की इजाजत नहीं देता। हुजूर ने दूसरा अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह कहा, किसी से अगर नफरत भी करो तो उसका मयार तुम्हारी जाती दुश्मनी या दावत नहीं होनी चाहिए, बल्कि नफरत भी इसलिए करो कि अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। अब आप सोचें अल्लाह किसे पसंद नहीं करता? अल्लाह सिर्फ उसे पसंद नहीं करता जो अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं करता। अल्लाह उसे पसंद नहीं करता जो अल्लाह के नबी को पसंद नहीं करता। मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा की जात है। उधर जंग चल रही है, काफिर को जमीन पे गिरा दिया। दुश्मनी इस्लाम की है, गर्दन काट देते। उसने चेहरे पे थूक दिया, अली ने दुश्मन को छोड़ दिया। दुश्मन कहने लगा अली अभी तो गर्दन काटने वाला था, मैंने थूका तो छोड़ क्यों दिया? उसने कहा जब गर्दन काट रहा था, जब इस्लाम की दुश्मनी थी, चेहरे पे थूक दिया। अब लोग कहते अली ने अपनी दुश्मनी में कत्ल कर दिया इसे, इसलिए जा फिर कभी जंग में मिला तो नहीं छोड़ूंगा, पर आज तुझे अल्लाह की रजा के लिए छोड़ रहा हूं। यानी नफरत भी सिर्फ इसलिए। अबू जहल से नफरत क्यों है? कि अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया, नहीं आया इस्लाम के दामन में। अच्छा फिर हम इस्लाम का काम करके हम ये ना समझे हमने बहुत कुछ कर लिया। ये इस्लाम है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक राई के दाने जितना भी इस्लाम का काम नहीं कर सकते। जब हुजूर जाना दीन इस्लाम को लेकर आए ना, तो सगे चाचा अबू लहब ने कहा था मोहम्मद मैं तेरा दीन नहीं मानता, मैं तेरे खुदा की तौहीद को आम नहीं करूंगा, मैं तेरे दीन का पैगाम नहीं फैलाऊंगा। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूबा अबू लहब नहीं फैलाएगा ना तो हबशा का बिलाल तो आके दीन इस्लाम की बात करेगा। इस्लाम वाला कोई मोहताज है किसी का? सगे चाचे कह रहे हैं मोहम्मद हम तेरा दीन नहीं मानेंगे। मेरा रब फरमा रहा है रूम का सुहेब तो आएगा ना तेरे दीन के लिए, फारस का सलमान फारसी तो आएगा ना, वो जो बाजारों में बिक के आया था। है जी मोहब्बत कैसी थी? सलमान फारसी शहजादे थे लेकिन सिर्फ हक को पाने के लिए बाजारों में गुलाम बन के बिकते रहे। आखिर में किसी ने कहा था अगर हक को तलाश करना चाहता है तो जा मदीने में चला जा, वहां तुझे हक मिल जाएगा। वो बादशाही का तख्त छोड़कर मदीने की गलियों के अंदर गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहा है। वजह क्या है यार? इस्लाम को अगर अबू जहल जैसे लोग नहीं मानेंगे तो इस्लाम लावारिस तो नहीं हो जाएगा। सलमान फारसी भी तख्त छोड़कर मदीने की गलियों में खाक पे रुलेगा, फिर गुलामी भी करेगा, कंधों पे बोझ भी उठाएगा, वजन भी उठाएगा। और अगर उसने इस्लाम को कुछ दिया तो इंतहा तो मेरे नबी ने भी कर दी ना। सलमान फारसी को मेरे नबी ने फरमाया तू मेरी आले बैत में शामिल है। यानी आप अगर कुछ इस्लाम को दे रहे हैं ना तो आप क्या दे रहे होंगे? अपना वक्त दे रहे होंगे, बस अपना माल दे रहे होंगे, बस अपनी जान लगा रहे होंगे इस्लाम पर यारो जो कुछ इस्लाम ने दिया है ना, हम एक दिन भी इस्लाम का बदला नहीं अदा कर सकते है? और इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है। ये तो शुक्र करो कि रब हमसे दीन का काम ले रहा है। ये तो शुक्र करो कि वो नमाज की तौफीक दे रहा है। अगर वो ना देना हमारी मजाल नहीं है हम मस्जिद के दरवाजे से अंदर कदम रख सकें। ये सिर्फ उस रब का करम है, सदका है हुजूर जाना का। वरना इस्लाम हमेशा मोहब्बत की बात करता है, नफरत की बात इस्लाम नहीं करता। लेकिन अगर नफरत हो
تو صرف اس لیے کہ رب اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے محبوب نے اسے ٹھکرا دیا، رد کر دیا، یہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا، اب آپ اس سے نفرت کریں، اب آپ کو اجازت اسلام دے رہا ہے۔ دو باتیں آگے بیان فرمائی، فرمایا وَآتَى لِلَّهِ، کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی کو اس لیے مت دو کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، اس لیے مت دو کہ لوگ کہیں نہیں جی صاحب کتنے سخی ہیں، نہیں، صرف اس لیے دو کہ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے۔ جب بھی دو یہ سوچ کے نہ دو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار نیکی کا زمانہ نہیں رہا، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے صاحب۔ زمانوں کے ساتھ نیکیاں نہیں ہوتی، نیکی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے خدا کے لیے کیا تو اجر بھی خدا دے گا۔ آپ نے زمانے کے لیے نیکی نہیں کی، جی نیکی کا زمانہ نہیں ہے تو صاحب آپ زمانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اجر زمانے سے لے لیں۔ نیکی خدا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر خدا پہ چھوڑ دیں، وہ اتنا دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بھی کبھی میرے نصیب میں ہو سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ منع للہ، اور اگر کسی کو نہ دو نا تو وہ بھی صرف اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے، یعنی نہ دینے کی وجہ بھی اسلام ہونی چاہیے۔ یعنی اپنی ذات تو ہے ہی نہیں، نہ محبت، نفرت، دینا نہ دینا، یہ چاروں چیزیں اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، ان چاروں کا تعلق اسلام سے جوڑ دو، کیونکہ اسلام وہ ہے جو محمد کے در کی خیرات ہمیں ملی ہے۔ حضور نے چار چیزیں فرما دی، آگے حضور جانے جانا نے فرمایا فقد استکمل الایمان، جس نے ان چار چیزوں کو پا لیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی چار باتیں زندگی میں آ گئی، کسی سے محبت کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، نہیں دے رہے تو بھی اللہ کے لیے، بس یہ چار چیزیں مکمل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ایمان مکمل ہو گیا، اور جس کا ایمان مکمل ہو جائے اور نبی بشارت دے دیں تو پھر اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے۔ ایک بات بس سنیے گا، اسلام میں سب سے پہلے سلام کرنا، کیا؟ سلام کرنا۔ یہ جو سلام ہے نا، یہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا ہے، یہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ راہ چلتے آپ کسی کو بھی سلام کریں، راہ چلتے، اس بات کو نہ سوچیں یہ جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا۔ اور یہ عادت ہم نے دیہاتی لوگوں میں دیکھی ہے، سائیکل پہ بھی چاہ رہا ہوگا نا، راستے میں لوگوں کو سلام کرتا ہوا جائے گا۔ اب ہمارے شہر کے لوگ وہاں جا کے یار یہ تیرا جاننے والا تھا، نہیں، اس سلام صرف جاننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ سلامتی کی دعا صرف اتنا تعلق تو ہے نا کہ تو بھی محمد کا غلام ہے، وہ بھی محمد کا غلام ہے، تیرے خون کی رشتہ داری ہونا شرط تو نہیں ہے۔ بس ایک صحابی کا واقعہ سنیے، حضور جانے جانا صحابی سے ملنے اس کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے دستک دی، فرمایا السلام علیکم۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، گھروں میں ایسے دروازے کھول کے نہ داخل ہو جایا کرو، گھر پہ دستک دو، جب تک اجازت نہ مل جائے جب تک اندر داخل نہ ہو۔ اور دوسری بات یہاں یہ سنیے گا، دستک دے کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے دستک دی، حضور ایک طرف کھڑے ہو گیا، حضور نے فرمایا السلام علیکم۔ اندر نہ وہ صحابی کھڑا ہوا ہے پر دروازہ کھول نہیں رہا، حضور نے پھر دستک دے کے فرمایا السلام علیکم۔ وہ پھر سن رہا ہے پر دروازہ کھول نہیں رہا، تیسری مرتبہ پھر حضور نے دستک دے کے فرمایا السلام علیکم۔ وہ سن رہا ہے پر دروازہ کھول نہیں رہا۔ 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد، یعنی کسی کے یہاں جاؤ نا تو 3 مرتبہ گیٹ بجاؤ، نہ آئے تو واپس آ جاؤ، دروازوں پہ کھڑے ہو کے اسے ڈھول کی طرح پیٹنا نہ شروع کر دو۔ پھر یہ عموماً ایک ہماری فطرت بنی ہوئی ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ہم فون کرتے ہیں، نہیں اٹھاتا، ہم بار بار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اسے 3 مرتبہ کر لیں، نہیں اٹھا رہا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے نہ اٹھا سکے، بعد میں جواب دے دے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام نے تو قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے، یہ تو ہم تو موت کے وقت اسلام کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا جی، روح نکلے گی کیسے اور جنازہ ہوگا کیسے، ہم تو جب اسلام کو تلاش کر رہے ہیں، اسلام تو اٹھنے والے قدم پہ بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب وہ جب 3 مرتبہ حضور نے سلام فرمایا، حضور واپسی کے لیے قدم موڑے نا، صحابی نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے فرمایا بھئی ہم نے تو 3 مرتبہ دروازہ بجایا، تم باہر نہیں آئے تو ہم واپس آ رہے تھے۔ اس نے کہا آقا جب آپ دروازہ بجا رہے تھے میں سن رہا تھا،
حضور نے فرمایا پھر دروازہ کھولا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کون ہے بدبخت جسے محمد دعائیں دے رہا ہو اور وہ دعائیں چھوڑ کے دروازہ کھولا؟ ایسا بدبخت کون ہے؟ کہا آقا آپ سلام کر رہے تھے، وہ آپ کے لبوں سے دعا نکل رہی تھی، آپ نے ایک مرتبہ دعا دی، میں نے اندر سے سلام کا جواب دل میں دے کے آمین کہہ دیا، آپ نے دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، میں جانتا تھا 3 مرتبہ کے بعد میرے آقا دروازہ نہیں بجائیں گے، اس لیے میں نے دروازہ کھول دیا۔ آقا کوئی بدبخت ہی ہوگا جیسے دعائیں محمد دے اور پھر وہ دعائیں بھی نہ لے۔ یارو آج جو یہ چہرے سلامت ہے نا، یہ صرف میرے آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں رات سونے سے پہلے نا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر کوئی 2 باتیں حضور کے ذکر کی کریں، رات بھی اچھی گزر جائے گی، اور اگر درود پڑھ کے سو جاؤ گے تو پھر مقدر چمک جائے گا، یا خواب میں درود والے خود آ جائیں گے، یا اپنا جلوہ دکھا دیں گے، یا اپنا مدینہ دکھا دیں گے، لیکن عادت تو ڈالو گھروں میں۔ اب وہ ٹی وی چلتے چلتے جو بندہ سو جائے تو پھر کون سی رحمتیں اور کون سی برکتیں۔ یارو ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہم نے تو ہر طرح کی کوششیں کر لی، رب ناراض ہو جائے۔ وہ صرف راضی اس لیے کہ یارو ہمارے ساتھ ایک نسبت میرے آقا کی لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ اب تک راضی ہے۔ یہ نسبت نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیں انسان بناتا، اس قابل بھی نہیں تھے، لیکن یہ اس کا کرم ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا تو سرکار کی محفلیں، مجھے رب نے ہر غم سے بری کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ السلام۔